बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर पब्लिक फोरम केपी में मैं ज़कीर रहमान आपके साथ सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसे आपको पता है ये सिलसिला जारी है बड़े अरसे से हमारा, और इस प्रोग्राम्स में स्पेशली हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सके हर एक कम्युनिटी की दूसरी कम्युनिटी के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम एक्सेप्टेंस शुरू कर दें हर कम्युनिटी के लिए, मैं बात कर रहा हूँ कि हर कम्युनिटी अगर दूसरी कम्युनिटी के हवाले से एक्सेप्टेंस शुरू कर दे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। इसी सिलसिले में हमने प्रोग्राम्स इससे पहले भी किए, उस पर काफ़ी अच्छी डिस्कशन चली, और मुझे खुशी ये है कि हमारे सारे पाकिस्तानी जितने भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं इसको सोशल मीडिया पर स्पेशली बहुत पजीराई मिल रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल आवर फैंस एंड व्यूअर्स। आज जितने भी K2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए फिर से एक प्रोग्राम लेकर आए हैं, और स्पेसिफिकली बिकॉज ये हुकूमत बात करती है यूथ के हवाले से और कहती है कि यूथ ही चेंज लेकर आएगी। तो सबसे बड़ी चेंज तो ये है कि अगर हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करना शुरू करें और एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अमन के साथ, प्यार के साथ। तो इसी सिलसिले में आज जो हमारे दो गेस्ट आए हुए हैं, आइए ये सबसे पहले उनका तारुफ कराता हूँ आपके सामने और फिर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मेरे सामने बैठे हुए हैं जी अविनाश दास बैठे हुए हैं। कैसे हैं भाई आप? ठीक ठाक। अविनाश दास हमारे हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और यूथ के हवाले से बहुत काम किए हुए इन्होंने, पीस पे और एक्सेप्टेंस पे। टॉलरेंस मैं नहीं कहता हूँ, टॉलरेंस इज समथिंग नेगेटिव, सो आई डोंट यूज़ दैट वर्ड। और उसके बाद जी हमारे यासिर हसनैन साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। दोनों यूथ के रिप्रेजेंटेटिव हैं और दोनों काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली यूथ के हवाले से, पीस पे और एक्सेप्टेंस पे बात कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान का जो एक इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऐसा रहा है कि सारे लोगों ने पहले मेहनत की पाकिस्तान को बनाने के लिए। उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो बहुत ही खूबसूरत माहौल था। मुझे अभी भी याद है, हमारे दादा अल्लाह बख्शे वो बताया करते थे कि हम मिलजुल कर रहते थे और कभी किसी ने किसी के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश नहीं की, बल्कि एक दूसरे के घरों में ऐसे आना जाना कि जैसे अपनी फैमिली हो। सो आई थिंक यही वो माहौल है जो दोबारा हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हो, और मिलजुल कर रहे हैं सारे। तो यूथ का रोल जो है इन सोशल कोहेजन वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समाजी हम आहंगी में हमारा रोल जो है स्पेसिफिकली यूथ का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुरुआत इसी से करें। अविनाश, आप क्या कहेंगे कि अगर हम सोशल कोहेजन की बात करते हैं तो व्हाट वी नीड, सबसे पहले हमें चाहिए क्या, करना क्या चाहिए? सर पहले तो मैं आपका और ये K2 चैनल का और फिर उसके बाद हमारा जो प्लेटफॉर्म है PCWR, उनका काफ़ी तहे दिल से मशकूर हो जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू। और सर जिस तरह आपने स्टार्ट किया तो आप एक्सेप्टेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है सर। मेरे हवाले से यूथ है सर हम लोग, और यूथ तो सर हर एक चीज़ का मौज मस्ती में लगा रहता है। एक्सेप्टेंस होती है, हम कॉलेजेस में किसी और प्रोफेशनलिज्म किसी जगह पे ट्रिप पे तो हम जाते हैं तो हमें वहाँ पे ये नहीं पता चलता कि हम ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, क्योंकि हम सब एक यूथ होते हैं। तो हम एज ए यूथ, हाँ, उस टाइम पर जिस टाइम वो हमारा नाम सुन लेते हैं तो हम अगर उनको खुद अपनी आइडेंटिटी बताएं कि मैं हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो फिर तो उनको पता चलता है कि जाके ये हिंदू है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक प्योरली यूथ होती है और वहाँ पे हंसी मजाक और सब कुछ चलता रहता है। तो फिर उस चीज़ों को काफ़ी लोग एक्सेप्टेंस भी है सर। और आपकी सर मतलब जितनी भी आपकी पर्सनल स्किल्स हैं आपको बता देती हैं कि आपका क्राइटेरिया लेवल क्या है। तो मेरे ख्याल से एक्सेप्टेंस लेवल सर, एक दूसरे को मानना, उसकी बात सुनना, तो ये एक अच्छा दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल अगर हम देखें तो। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अविनाश आप अपने बारे में बताएं, कर क्या रहे हैं आप, और इस वक्त और ताल्लुक़ कहाँ से रखते हैं, पैदा कहाँ पे हुए? जी सर मेरा नाम अविनाश दास है, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और सर PCWR के साथ तकरीबन 4 to 5 ईयर से यूथ मेंबर्स काम कर रहा हूँ। 45 ईयर्स के? 4 to 5 अच्छा, मैं भी समझा यार बंदा कुछ ज़्यादा ही जवान है। नहीं सर इतना तो नहीं। 4 to 5 ईयर्स सर एज अ यूथ हम काम कर रहे हैं। और उसके अलावा सर मैंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम किया, UN के साथ काम किया, UCAID के साथ काम किया। और सर मैं वॉलंटियरिज्म पे मेरा बहुत। अविनाश पैदा कहाँ पे हुआ? पेशावर सर, पेशावर में पैदा हुआ। कोहाट रोड साइड पे हमारी मेरी रिहाइश है, स्टेट बैंक कॉलोनी में, वहाँ की मेरी पैदाइश है। तो सर बस ये। अच्छा, जब आपने होश संभाला मैं यहाँ से आऊँ,
تو اس وقت آٹومیٹیکلی بچے تو سارے بچے ہوتے ہیں جی سر. اور بچے آپس میں کھیلتے بھی ہیں, ایک دوسرے کو نام لے کے بلاتے بھی ہیں. ہاں جی سر. تو اس وقت کیا آپ نے یہ سمجھا یا آپ کو کوئی فیل ہوا کہ یار مجھے کسی نے الگ سمجھا ہے یا اس طرح کچھ؟ کیونکہ اب تو یوتھ کافی چینج, جیسے آپ نے کہا, میں نے اسپیسیفکلی آئی واز ہوسٹنگ دس کے پی یوتھ کا جو ہو رہا تھا, ایک فیسٹیول ہو رہا تھا بہت زبردست, پورے پاکستان کے سوری یوتھ کا فیسٹیول ہو رہا تھا, نیشنل یوتھ فیسٹیول. تو میں ہوسٹ کر رہا تھا, تو اس میں نے جیسے آپ نے کہا نا کبھی فیل نہیں کیا, سارے ساتھ میں اتڑ بھی ڈال رہے ہیں, سکھ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں. تو بتائیے کہ ذرا لائف جو پشاور میں آپ کی گزری ابھی تک, اس کو سم اپ کیسے کریں گے آپ؟ سر ایز کمپیئر ٹو اور شہروں کے مطلب موازنہ کیا جائے تو پشاور میں بہت اچھی لائف سٹائل بھی ہے. اور ہم ایک بیسیکلی سر ہم کلچرل جو ہے نا پٹھان فالو کرتے ہیں, مطلب پردہ اور تو بہت ساری چیزیں ہم نے وہی اپ برنگنگ ہماری شروع سے ہوئی ہے. تو گھر میں کبھی کبھی پشتو بھی بول لیتے ہیں اور ارتن بھی ڈال لیتے ہیں. اور تو سر میرے فرینڈز ہیں, مطلب یاسر لوگ, یہ میرا فرینڈ ہے, تو ہم ساتھ دیوالی بھی سیلیبریٹ کیے, ہولی بھی سیلیبریٹ کیے سر, اور عید میلاد نبی کانفرنس میں نعت بھی پڑھی ہیں, اور بہت ساری سر مطلب کافی سوشل کوہیژن رہا ہے ہمیں. مطلب سر اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ کرسچن ہیں, آپ ہندو ہیں, یا آپ بس سر ایک قسم کے بس آپ انسان ہیں, انسان پہ بحثیت ہماری ایک بات چیت چلی. ایک قسم کے نہیں, بس انسان ہے سر. تو سر محلے میں بھی سر کافی سارے لوگ ہماری جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میجورٹی مسلم کمیونٹی کے, لیکن وہاں پہ ہم اپنے آپ کو یہ کنسیڈر نہیں کرتے کہ ہم ہندو ایک فیملی یا 2 فیملی ہم رہتے ہیں. وہاں پہ بھی وہ سارے ہمارے بھائی ہیں, کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو کافی اچھا انوائرمنٹ میں میری اپ برنگنگ جو ہوئی کافی اچھے انوائرمنٹ. میں نے کرسچن اسکول سے سٹارٹ لیا, پھر سر مسلم اسکول میں گیا, وہاں پہ بھی اچھا کرائٹیریا تھا, اچھے لوگ ملے, اچھے دوست ملے, اچھے ٹیچرز ملے. اور اس کے بعد یونیورسٹی سر وہاں پہ جا کر بھی اب جو ہم پریکٹیکل لائف میں بھی وہاں پہ بھی کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ مطلب یہ چیزیں اس میں سیکنڈری ہو جاتی ہیں. جی سر سیکنڈری. پہلی چیز یہ ہے یور فرینڈس, ایگزیکٹلی سر, یور ہیومن بینگس, ایگزیکٹلی سر, یو لو ایچ ادر, یور یوتھ. اور اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ ساری ہو جائے تو اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے یہ ریلیجیس بیس آ جاتی ہے. اچھا یاسر, جیسے انہوں نے بتایا کہ وی آر ویری گڈ فرینڈس, آپ بھی پشاور سے ہی ہے؟ جی میں بالکل. اچھا, رائٹ فرام دا بگننگ ہم نے دیکھا ہوگا کہ یار جب سے آپ نے بھی ہوش سنبھالا کہ یار ہماری جو پشاور ہے اس میں کمیونٹیز مختلف آباد ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی اچھی طرح مل جل کر رہتے ہیں. آپ ذرا بتائیے اس میں سوشل کوہیژن کے بارے میں کہ آپ کی طرف سے یا مسلمانوں کی طرف سے, جیسے ہندوز جو ہیں, کرسچنز ہیں, سکھ ہیں, مسلمانوں کی طرف سے کیا اس میں کوششیں ہو رہی ہیں کہ یار ہم سارے مل جل کے امن سے محبت سے رہیں؟ بینگ PCWR یوتھ مسلم ممبر, تو ہم نے اس میں یہی سیکھا ہے کہ کیسے ہم نے اپنے جو ڈفرینٹ فیتھس کے جو لوگ ہیں ان کی ہیلپ کیسے کرنی ہے. صحیح. ایک گلدستہ لائک فار ایگزامپل ایک گلدستہ یہاں پہ ہم رکھ دیں, اس میں صرف روز ہوں گے تو اتنا اٹریکٹ نہیں کرے گا کسی کو. صحیح. لیکن جب ہم اس میں ڈفرینٹ فلاورز رکھیں گے تو باہر سے آنے والے کو زیادہ اٹریکٹ کرے گا. ٹھیک. اسی طرح ہمارا پشاور ہے, اس میں ڈائیورسٹی ہے, تو اسی ڈائیورسٹی کو ہمیں ساتھ لے کے چلنے ہیں, نہ کہ ہمیں سے بگاڑ کے چلنے ہیں. ٹرو. جب تک ہم اپنے ان بھائیوں کو جو ہمارے نان مسلمز ہیں, کرسچنز ہو گئے, سکھ ہو گئے, ہمارے جتنے بھائی ہیں, ہم ان کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے, نہ ہمارا معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے, نہ ہمارا پاکستان سملرلی آگے بڑھ سکتا ہے. تو اس میں ان کی انگیجمنٹ جو ہیں ہم نے ان کے ساتھ تقریباً ہم نے پرسنلی, یہ بھی ہمارے ساتھ مسجد بھی گئے ہیں, انہوں نے پلانٹیشن کی ہے وہاں پہ, بالکل اس طرح ہم ان کے ساتھ مندر اور گرودوارہ گئے ہیں, وہاں پہ ہم نے پلانٹیشن کی ہے. اور وہاں پہ ہم نے یہ سبق دیا ہے کہ ایک پلانٹ جو ہے, پلانٹ وہ آکسیجن دیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ایبزارب کرتا ہے. تو یہ نہیں دیکھتا یہ کس کی آکسیجن ہے, مسلم ہے کہ ہندو ہے, کرسچن, وہ انسان کے کاربن ڈائی آکسائڈ جو لیتا ہے اور ہمیں آکسیجن دیتا ہے. تو جب نیچر ہم میں ڈسکرمنیشن نہیں کرتی تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کہیں یہ ہندو ہے, یہ سکھ ہے, یہ کرسچن ہے, تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکرمنیشن کریں. اچھا, یہ جو میں نے کہا کہ 1947 سے لے کے تقریباً 70s تک بہت اچھا ایک دور تھا. بالکل. اس کے بعد درمیان میں تھوڑا ایسے دور گزرا جس میں تھوڑی سی کوشش کی گئی کہ نفرتیں پیدا کرے بیچ میں, لیکن اب ماشاءاللہ دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں. اور اسپیسیفکلی میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جب سے
یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تو تھوڑا سا اور ہم اس دوبارہ سے ایک یکجا ہو گئے ہیں اور دوبارہ سے ایک پیس لونگ انوائرمنٹ ہمیں مل رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکلی بات ہو رہی ہے, بات یہ ہے کہ ایک کسی ہر ایک پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے, تو اگر ایک پارٹی کے منشور میں اس چیز کو اور زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ یار دس از گڈ. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ دونوں کی ایجوکیشن ایک جگہ پہ ہوئی یا پھر آپ آ کے ملے کہاں پہ فرسٹ ٹائم؟ جی یاسر. ہم لوگ تو اسی پی سی ڈبلیو آر اچھا پی سی ڈبلیو آر میں پاکستان کونسل آف ریلیجن کے پلیٹ فارم سے ہم ملے ہیں. پہلے تو مجھے شروع میں سیریسلی میں بتاتا ہوں کہ جب بینگ اے مسلم مجھے ہندوؤں کے بارے میں یا ان کے ریلیجنس کے کچھ بھی نہیں پتا تھا. ہم ایک دن فرسٹ ٹائم جب مجھے یہ ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہو کہ انڈیا کو؟ مجھے یاد ہے, اور تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں یار ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کو سپورٹ کریں گے, انڈیا کو کیوں کریں گے. تو تب سے وہ میری ان کی گاسپس اس کے بعد پھر میری ان کی انٹریکشن شروع ہوا. اس کے بعد ہم کافی اچھے دوست بن گئے اور ابھی تک ہماری دوستی کا سلسلہ جاری ہے. ویری نائس. اویناش آپ بتائیں ذرا. سر سیم یاسر کے ساتھ پی سی ڈبلیو آر کے پلیٹ فارم سے ہماری ملاقات ہوئی, تو سر سیم ساری چیزیں, کیونکہ ہم اسکول میں یونیورسٹی کالجز میں مدرسہ وغیرہ اور وزٹ کیا تھا, اپنی مسجد میں بھی ہم جاتے آتے رہتے تھے, وہاں کے عالمز جو ہیں ان کے ساتھ گفتگو شنیر ہوتی تھی, کبھی کبھی بات چیت ہوتی رہتی تھی. تو اسلام کا تھوڑا بہت ریلیٹڈ تھا, اسلامیات پڑھی ہوئی تھی, تو ان کو بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم لوگوں کے مذہب کے حوالے سے نہیں پتہ تھی, پھر وہ انہوں نے جانا, بہت ساری چیزیں جو ہیں سر ان کی جو کانسیپٹس تھے وہ کلیئر ہوئے. تو سر اس سے پہلے انہوں نے یاسر نے بڑی اچھی بات کی کہ نیچر سر جس ٹائم اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو ہم اس وقت یونیورسٹی میں تھے, تو ہمیں یہ کہا گیا کہ ایک حادثہ ہو گیا بٹ سارے روڈ بلاکس ہیں. تو سر وہاں پہ اس ٹائم سی ایم ایچ میں اور ایل آر ایچ میں بلڈ کی ضرورت. جی سر ہم جتنے میرے کرسچن مسلم ہم سکھ دوست تھے سر, ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمیں بس وہاں گئے, ہم نے بلڈ ڈونیٹ کیا وہاں پہ, اور ایک گڈ کاز کے لیے, ایک انسانیت کے لیے ہم نے کاز کیا. تو سر وہاں پہ کوئی یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ ہندو ہیں آپ سکھ ہیں, وہاں پہ ایک کام چل رہا تھا سر, مطلب جو بھی ایسا حادثہ ہوا ہے اس میں لوگ سب چیزیں بھول جاتے ہیں, ایک انسانیت رہ جاتی ہے سر. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ جب ایسا حادثات میں ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو اسی طرح پیسفل انوائرمنٹ میں بھی ہمیں اکٹھے ہی ہم رہ رہے ہیں صدیوں سے, اور انشاءاللہ آگے بھی چلتے رہیں گے. ویری نائس ویری نائس. اچھا جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے, دس از ویری آکورڈ سچویشن ہو جاتی ہے آپ کے لیے. تو جب ایسی آکورڈ سچویشن ہو اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ بیکاز دس پھر وہاں پہ آپ کی جو ایک ہے نا شروڈنیس, یا آپ اسے کہتے ہیں سوری رادر میں یہ کہوں گا انٹیلیجنس کا پتہ لگتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے تھوڑی سی غلط بات کر دی تو وہاں سے بھی شروع ہو جاتا ہے جھگڑا. سر یہ تو میں نے جیسے پہلے کہ کامن سا کویشچن, ہم چھوٹے سے بڑے ہو گئے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں فیس کرنے کو ملتی ہیں نا, کیونکہ سر انسان ہے تو ہم پہلے ہنس لیتے ہیں نا تھوڑا سا, لیکن سر جو دل کی بات میں آپ کو بتاؤں, ہم شروع سے پاکستان کے سپورٹ میں رہیں اور مرتے دم تک ہم پاکستان کے سپورٹ میں رہیں گے. بلکہ میں نے ایسے نان مسلم دیکھے ہیں جو پاکستان سے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں, مسلم سے, کرسچنز کمیونٹی سے. ایسے سکھ میں نے دوست دیکھے ہیں اپنے جو ہمارے ساتھ پلے بڑے ہیں, وہ ہم سے زیادہ 14 اگست اور 6 ستمبر 23 مارچ کو زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ گوز ود آور آئیڈینٹی. ہمارا ایک تشخص ہے اور وہ ہے پاکستان. جی سر, ٹھیک ہے نا. سو آئی تھنک اس کو ہم نے ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے, جیسے آپ نے کہا بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ ہنس کے اور پھر اس کو جواب دینا, تو وہ آٹومیٹیکلی ٹون ڈاؤن ہو جاتی ہیں ساری چیزیں. بلکہ میں نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ انڈیا میں تو جس طرح حالات چل رہے ہیں, صرف مسلم نہیں بلکہ ہندو کمیونٹی کے ساتھ بھی جو ظلم ہو رہے ہیں وہاں پہ, تو آئی تھنک, اور میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں جس طرح آپ لوگ گئے اور آپ لوگوں نے انڈین ایمبیسی کے سامنے دھرنا دیا. سو آئی تھنک, اور پیسفل سر, تو آئی تھنک دس از اے بیوٹیفل ایگزامپل کہ انسان پہ جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہو, انسان پہ, تو ہم مل جل کے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. دس از بیوٹیفل. اچھا یاسر, آپ کو کبھی ایسا ہوا کہ گھر سے کسی نے کہا ہو کہ یار یہ کیا تم کیا جا کے تم نان مسلمس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو؟ اصل میں ہم اسی پلیٹ فارم کے تھرو پرسنل ایکسپیرینس ایک شیئر کرتا ہوں. ان کے ساتھ میں گئے تھے ہم لوگ ہرنوئی ایبٹ آباد. اچھا. اور ہمارے ساتھ سکھ کمیونٹی کے ممبر بھی تھے اور کرسچن سارے ممبر تھے. تو ادھر ظاہری بات ہے پکچرز ہم نے لیے, میں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی.
सोशल मीडिया पे तो जो लोग थे, बाज़ लोगों ने तो कमेंट्स में ही हमें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। फिर बाज़ लोग पर्सनल आ गए कि तुम ये क्या कर रहे हो, सिख हो गए हो, ये हो गए हो, क्या कर रहे हो, किन के साथ उठ बैठ रहे हो। मैंने उनको कहा कि जब हमारा जो इस्लाम है, मज़हब इस्लाम, वो हमें किसी से नफ़रत करने का इजाज़त नहीं देता। बिल्कुल हमारा तो दीन जो है वो इतना साफ़ और इतना प्योर दीन है कि उसमें सब कुछ है, ज़िंदगी की हर एक चीज़ है। बिल्कुल। और जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए एक नमूना है। बिल्कुल। कैसे उन्होंने जब वो मक्का से मदीना गए तो उन्हें जाके पहले यहूदियों के साथ अमन मुआहदे किए थे। बिल्कुल। इसी तरह जब वो जंग में कैदी भी पकड़ लेते थे तो उनके साथ ज़्यादती कुछ नहीं करते थे। और आपको पता भी होगा हमारा जो फेमस है इसी तरह का एक वाक़या है कि हज़रत पाक सल्लम जब गुजरते थे तो एक औरत उनके ऊपर लगातार गन फेंकती थी। फिर जब वो बीमार हुई तो हमारे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके पास किस लिए गए थे कि उनसे पूछें कि आपकी तबीयत तीमारदारी करने गए थे। एग्जैक्टली। तो हमारा मज़हब तो हमें ये नहीं सिखाता नफरत करना, हमारा मज़हब तो बहुत पुरअमन और बहुत फुल ज़ाब्ते हयात है जो हमारा मज़हब हमें। अच्छा एक चीज़, क्योंकि किसी भी मज़हब में बिल्कुल वायलेंस की बात नहीं की जाती। बिल्कुल। किसी भी मज़हब में ये नहीं कहा जाता कि आप किसी से नफरत करें। बिल्कुल। किसी मज़हब में ये नहीं कहा जाता कि अपनी सोसाइटी को आप गंदा करें। खूबसूरत बात होती है, प्यार की बात, अमन की बात, सफाई की बात होती है। सोशल कोहेजन के बारे में, जैसे समाजी हम आहंगी के बारे में हम बात करते हैं, यूथ इसमें क्या कर सकती है यासर? यूथ देखें, यूथ के लिए तो सबसे पहले अपनी अपॉर्चुनिटीज़ यूथ खुद क्रिएट करेगी, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज़ अगर यूथ को मिल भी जाती है ना तो उनके लिए एक डायरेक्शन नहीं होती। ज़ाहिर बात है फिर उनको अवेयरनेस सब कुछ तो आपको ज़ीरो से दोबारा शुरू करना होता है। सही। तो हमारी यूथ खुद इतनी एजुकेटेड हो, इतनी अवेयर हो ताकि वो खुद जो रास्ता है ना खुद सही और गलत में पहचान कर सके। बिल्कुल।